مسألة الواجب على الكفاية واجب على الكل كل واحد ويسقط بالفعل البعض ولا يلزم النسخ لأن سقوط الأمر قبل الأداء قد يكون الانتفاع إلا بالوجوب وقيل على البعض إننا اسم كل بتركه إذا ظنوا أن غيرهم لم يفعل قالوا أولا سقط بفعل البعض ولو كان على الكل لم يسقط قلنا المقصود وجود الفعل وقد وجد كسقوط ما على الكفيلين بأداء أحدهما وثانيا الإبهام في المكلف كالإبهام في المكلف به قلنا تحقيق المبهم غير معقول قيل مذهبهم اسم الكل بسبب ترك البعض قلنا ترك البعض يقتضي أولا وبالذات اسم البعض وإن كان يعود إلى اسم الجميع ثانيا وبالعدل فيلزم تأثير الإبهام أقول الكل من فرد البعض المبهم فإن الكل إذا أتوا به أتوا ما وجب عليهم اتفاقا فاسم الكل فرد من اسم البعض. یقول سے چھوڑ دو اس کو. اب یہ میاں صاحب اور شواهد کیلا خلو تاړای ګر اخوای بوزای وای چې تلری مړه دلته روسته اللهم صل علی سیدنا. اب ایک مسئلہ اختلافی ہے تو اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ واجب علی الکفایہ واجب علی الکفایہ جو ہے یہ اس کا وجوب کل واحد پر ہے یا اس کا وجوب بعض افراد پر ہے. یہ مسئلہ ہے اختلافی. تو جمہور کا مذہب یہ ہے احناف کا کہ ابتداءً اس کا وجوب کل واحد پر ہر فرد پر وہ واجب ہے. جو واجب کفائی ہے ابتداءً اس کا وجوب ہر فرد پر ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ابتداءً اس کا وجوب جو ہے وہ بعض افراد پر ہے. اب جنہوں نے بعض کہا پھر آپس میں ان کا اختلاف ہوا کہ بعض مبہم پر ہے، بعض غیر معین پر واجب ہے، یا بعض معین پر واجب ہے. میں سب کدھر لے گیا یار دا ذبح ہے مڑا واسم طالبان میں افرخ ہوں. ہاں نہ کچھ تکبرہ کے بن گیا یار دلتے منہ لگو پہ غبونہ بکرہ گیا. وللعلم افاس یہ بھی کہا.
تو جن حضرات نے یہ کہا کہ وجوب کفائی جو ہے، واجب کفائی، یہ ابتداءً بعد پر واجب ہے، ان کا آپس میں پھر اختلاف ہوا کہ بعض مبہم پر واجب ہے، یعنی بعض غیر معین پر، یا بعض معین پر واجب ہے لیکن اس کا سقوط غیر معین افراد کے ادا سے بھی ہو جائے گا۔ غیر معین، بعض غیر معین افراد اگر ادا کر دیں تو ساقط ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے اختلافی۔ تو علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جمہور کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں کہ الواجب علی الکفایۃ واجب علی الکل۔ اب کل کی دو قسمیں ہیں، کل مجموعی اور کل افرادی۔ اس لیے تفسیر کر رہے ہیں کہ کل مجموعی نہیں ہے یہاں پر، بلکہ کل واحد۔ یہ کل کی تعیین کے لیے کہ کل مجموعی نہیں ہے یہاں پر، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ واجب کفائی جو ہے یہ واجب علی الکل ہے، یعنی علی کل واحد ہے۔ لیکن وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، بعض افراد اگر وہ کل واحد میں سے بعض افراد اس کو ادا کر لیں تو باقیوں سے ساقط ہو جائے گا۔ جنہوں نے ادا نہیں کیا ان سے بھی ساقط ہو جائے گا۔ اب اس پر اعتراض ہوا اس مذہب کے اوپر کہ میاں جب کوئی چیز بھی بندے کے اوپر واجب ہو جائے، وجوب آ جائے نص سے، تو اس کے سقوط کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو یہ کہ بندہ اس واجب کو ادا کر دے تو ساقط ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ جس نے واجب کیا شارع نص جدید کے ساتھ اس کو منسوخ کر دے۔ قبل الادا شارع اس کو نص جدید کے ساتھ منسوخ کر دے۔ تو یہاں اب جن لوگوں سے آپ کہتے ہیں کہ بعض نے ادا کیا تو باقیوں سے ساقط ہو گیا، تو باقیوں سے جو سقوط کا قول کرتے ہو تم، یہ باقیوں نے ادا تو نہیں کیا ہے کہ ساقط ہو جائے، تو یہ طریقہ بھی یہاں نہیں ہے، تو پھر نسخ چاہیے۔ لازم آ جائے گا نسخ، تو نسخ کے لیے تو نص جدید چاہیے، تو یہاں کوئی نص جدید تو ہے نا، میں آ گئی ہے، تو کیسے نسخ ثابت کرو گے؟ تو نسخ بھی نہیں ہے، ادا بھی نہیں ہے، تو باقیوں سے کیسے ساقط ہو گیا؟ اگر وجوب علی الجمیع ہے، وجوب علی کل واحد ہے، تو باقیوں سے کیسے ساقط ہو گیا؟ سقوط کے تو یہی دو طریقے تھے کہ یا وہ ادا کریں، تو ادا تو انہوں نے کیا نہیں، یا شارع جو ہے وہ اس کو نص جدید کے ساتھ قبل الادا منسوخ کر دیں، تو وہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ سقوط عن الباقی جو آپ کرتے ہیں یہ تو بہت غلط ہے۔
ابتداءً شے واجب ہو گئی ہے ذمے پر، بس وہ واجب ہے، اس کے سقوط کے یہ دو طریقے ہیں، دونوں میں سے ایک بھی نہیں پایا گیا تو ساقط کیسے ہو گیا؟ سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ وَلَا يَلْزَمُ النَّسْخُ، یہ جواب دے رہے ہیں سوال کا کہ میاں دیکھو دو طریقے نہیں ہیں، سقوط کے دو طریقے نہیں ہیں، تین طریقے ہیں۔ تین طریقے ہیں۔ میاں دو طریقے تو وہی ہیں جو تم نے کہہ دیے، تیسرا طریق یہ ہے کہ علت الوجوب قبل الادا، علت الوجوب ختم ہو جائے، جو وجوب کی علت تھی ابھی فعل ادا نہیں کیا، لیکن جو وجوب کی علت تھی ادا سے پہلے پہلے وہ علت ہو تو بس وجوب بھی ختم ہو جائے۔ سمجھا گئی ہے؟ تو یہاں یہ تیسرا طریقہ ہے کہ باقیوں سے جو ساقط ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علت الوجوب ختم ہو گیا، جب بعض نے ادا کر دیا تو علت الوجوب ختم، اس لیے کہ اس واجب کفائی کے وجوب علی کل واحد سے مقصد کیا تھا، علت کیا تھی؟ علت تھی وجود الفعل، کہ یہ فعل وجود میں آئے، بس چاہے ایک فرد اس کو وجود میں لائے، چاہے ہزاروں افراد وجود میں لائے، سمجھائیے؟ تو وہ وجود میں فعل آ گیا، جب بعض نے ادا کر دیا تو فعل موجود ہو گیا، تو جب فعل موجود ہو گیا تو علت الوجوب تو ختم ہو گئی، سمجھ آ گئی ہے؟ اب باقیوں سے علت الوجوب تو لہذا وجوب بھی ختم ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اعتراض نسخ والا کہتے ہیں یہاں پر ہم پر نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر سقوط کی تیسری وجہ جو ہے وہ موجود ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب بعض علماء نے تو یہ فرمایا تھا کہ ابتداءً وجوب بعد پر ہے، بعض والوں میں پھر اختلاف ہو گیا کہ بعض مبہم پر ہے کہ بعض معین پر ہے، تو ان کا مذہب نقل کرتے ہیں کہ وقیل علی البعض، یہ بھی قول ہے کہ وجوب واجب کفائی کا وجوب ابتداءً بعض افراد پر ہے، کل واحد پر نہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو میاں ہماری دلیل یعنی جمہور کی دلیل کہ کل واحد پر واجب ہے، اس کی دلیل کہتے ہیں میاں دیکھو اگر یہ واجب کفائی ترک ہو جائے، کوئی بھی ادا نہ کرے تو ہر فرد گناہ گار ہو گیا، ہر فرد گناہ گار ہو گیا۔ تو میاں اگر ہر فرد پر وجوب نہیں تھا تو گناہ گار کیوں ہوا؟ کیونکہ اگر ہر فرد پر وجوب نہیں ہے تو ہر فرد تارک واجب نہیں ہے، تو جب تارک واجب نہیں ہے تو گناہ گار کیوں ہوا؟ تو جب ہر فرد گناہ گار ہوتا ہے تو پتہ لگا کہ ابتداءً وجوب کل واحد پر ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دلیل دے دی
جمہور کے قول کے لیے کہ اگر وجوب علی کل واحد نہ ہوتا تو جب یہ فعل بالکل ترک ہو جائے، کوئی بھی اس کو ادا نہ کرے، تو پھر گناہ گار کون ہوتے ہیں؟ تو جب ہر فرد گناہ گار ہوتا ہے تو پتہ لگا وجوب ہر فرد پر تھا۔ یہ دلیل دے دی، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو دلیل ترجمہ کروں میں، الواجب علی الکفایۃ واجب علی الکل اے کل واحد۔ واجب علی الکفایہ جو ہے یہ واجب علی الکل ہے، کل چونکہ دو قسم کا تھا، تفسیر کر رہے ہیں اے کل واحد، لیکن وہ یسقط بفعل البعض، جب بعض ادا کر دیں گے تو باقیوں سے ساقط ہو جائے گا۔ اب اس پر اعتراض تھا کہ یہ تو میاں باقیوں سے ساقط ہو جائے گا، تو باقیوں سے سقوط کے تو دو طریقے ہیں، یا ادا کریں وہ باقی، یا پھر نسخ جدید کے ساتھ نسخ آ جائے، تو یہاں تو نسخ بھی نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں ولا یلزم النسخ، جواب دے رہے ہیں کہ لأن سقوط الامر قبل الاداء قد يكون لانتفاء علت الوجوب، سقوط جو ہے مامور بہی کا، وہ قبل الادا مامور بہی کا سقوط جو ہے وہ کبھی کبھی انتفاع علت وجوب سے بھی ہو جاتا ہے، کہ وہ جو وجوب کی علت تھی نا وہ ختم ہو گئی، تو وجوب بھی ظاہر بات ہے علت نہیں رہی تو معلول بھی نہیں رہے گا، وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو جمہور کا جو مذہب تھا۔ وقیل علی البعض، ایک قول یہ ہے کہ ابتداءً واجب کفائی کا وجوب جو ہے یہ بعض افراد پر ہے، بعضوں میں پھر دو قسم ہو گئے، مبہم اور معین۔ فرمایا اللہ نہ، ہماری دلیل یعنی جمہور کی دلیل کہ کل واحد پر وجوب ہے، دلیل یہ ہے کہ اسم الکل بترکہ اذا ظنوا ان غیرہم لم یفعل، اسم الکل ہر فرد گناہ گار ہو جائے گا، کل سے مراد یہاں کل واحد ہے، ہر فرد گناہ گار ہو جائے گا بے ترکی ہی، کہ ایک بندہ اس کو ترک کرے، لیکن اذا ظنوا ان غیرہم لم یفعل، جب ان کا ظن غالب یہ ہو کہ بھئی میں نے بھی تو ادا نہیں کیا تو میرے علاوہ کسی اور نے بھی ادا نہیں کیا، سمجھائیے؟ تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ترک ہو جائے، سرے سے کوئی بھی اس کو ادا نہ کرے، تو گناہ گار کون ہوتا ہے؟ کل واحد۔ تو یہ کل واحد جو گناہ گار ہوتا ہے دلیل ہے کہ وجوب کل واحد پر تھا، جبھی تو تارک واجب ہو گیا تو گناہ گار ہو گیا، اور اگر وجوب نہیں تھا تو پھر تو تارک واجب بھی نہیں ہے تو گناہ گار کیوں ہو؟ یہ دلیل ہے اس بات کے کہ ابتدائی وجوب واجب کفائی کا ہر فرد پر تھا، سمجھ آ گئی ہے؟ وقیل علی البعض لنا اسم الکل بترکہ اذا ظنوا ان غیرہم لم یفعل۔ اب یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ وجوب علی البعض ہے، ابتداءً وجوب علی البعض ہے، انہوں نے کچھ دلائل دیے وجوب علی الکل کے قول کو رد کرنے کے لیے اور اپنے بعض کو ثابت کرنے کے لیے۔ قالو سے ان کے دلائل نقل کر رہے ہیں اور ہر دلیل کو کہ رد کرنے کے لیے جواب بھی دیں گے اس کو۔
علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ. تو قالو وجوب علی البعض والوں نے اولاً پہلے تو یہ دلیل دی کہ دیکھو میاں اس کے تو تم بھی قائل ہونا کہ بعض افراد ادا کریں تو باقیوں سے ساقط ہو جاتا. تو میاں باقیوں سے سقوط کا کیا مطلب؟ ادا زید عمر بکر 3 بندوں نے کیا ہے، تو تم کہتے ہو کہ تینوں نے ادا کیا اور باقی وہ جو لاکھوں کے حساب سے افراد ہیں نا باقی ان سب سے ساقط ہو گیا. تو پتہ لگا کہ ان کے اوپر وجوب تھا ہی نہیں یار. اگر کل واحدین پر وجوب ہوتا تو پھر 3 آدمیوں نے ادا کیا تو باقیوں نے تو ادا نہیں کیا، تو ان سے کیسے ساقط ہو گیا؟ جو ادا کرتا ہے مامور بھی کو اسی سے ساقط ہو جاتا ہے، جو ادا ہی نہیں کرتا اس سے سقوط کا کیا مطلب؟ تو پتہ لگا کہ ابتدائی وجوب ان باقیوں پر تھا ہی نہیں، بعض پر تھا اور بعض نے کر دیا، بات ختم. یہ دلیل دی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا کل واحد پر وجوب ابتداء ہے ہی نہیں. آئی سمجھ میں؟ اگر کل واحد پر وجوب ہوتا تو انہوں نے تو ادا ہی نہیں کیا، تو سقوط کیسے ہو گیا؟ یہ تو ان کی دلیل کو نقل کیا. قالو اولا، پہلی دلیل انہوں نے یہ دی کہ سقط بفعل البعض. اتنی بات تو تم بھی مانتے ہو کہ سقط بفعل البعض. تو میاں جب بفعل البعض ساقط ہوا تو ولو کان علی الکل لم یسقط. ہاں، اگر ہر فرد کے اوپر واجب ہوتا تو پھر ہر فرد سے کیوں ساقط ہو جاتا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس جنہوں نے ادا کیا انہی پر واجب تھا، بعض نے ادا کیا اور بعض پر واجب تھا، تو بس کام ہو گیا. باقیوں پر سرے سے وجوب ہی نہیں تھا. سمجھا گئی ہے؟ یہ دلیل انہوں نے دے دی. قلنا سے جمہور کی طرف سے جواب دیتے ہیں علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میاں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ادا کے بھی کبھی کبھی واجب ساقط ہو جاتا ہے. یہ ضرور نہیں کہ معمول بھی صرف ادا سے ہی ساقط ہوگا. جو شے آپ کو ابتداءً آپ کے اوپر واجب ہو گیا اس کے سقوط کے لیے تم یہاں کئی راستے ہیں. تو تم نے تو راستہ منحصر کر دیا کس میں؟ ایک ادا میں، کہ انہوں نے ادا نہیں کیا، تو جب ادا نہیں کیا تو پتہ لگا وجوب نہیں تھا. ادا نہیں کیا تو ساقط ہو گیا، تو پتہ لگا وجوب نہیں تھا. ایسا نہیں ہے، وجوب ہوتا ہے اور ادا نہ کرنے کے باوجود بھی کبھی ساقط ہو جاتا ہے. کبھی تو ادا سے ساقط ہوگا لیکن کبھی بغیر ادا کے بھی واجب ساقط ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئیے؟ یہاں پر بغیر ادا کے باقیوں سے ساقط ہو گیا. سمجھا گئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس واجب کفائی کے ایجاب سے مقصود کیا تھا.
شارع نے جو اس واجب کفائی کو واجب کیا، اس واجب کفائی سے مقصود کیا تھا اور اس وجوب کی علت کیا تھی؟ سمجھا گئی ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں میاں مقصود تھا اس کے ایجاب سے صرف وجود الفعل، صرف وجود کہ یہ فعل واجب کفائی وجود میں آ جائے، بس یہ مقصود تھا۔ ہمیں آئیے، اور ایجاب کی علت یہی تھی، سمجھا گئی ہے؟ اسی لیے تو واجب کیا کہ مقصود کیا ہے کہ یہ فعل معرض وجود میں آ جائے، بس۔ اب معرض وجود میں فعل آ جانا چاہیے، بعض اس کو موجود کریں یا دو موجود کریں یا 10 موجود کریں یا ایک موجود کریں، ہمیں آئیے، یا سارے موجود کریں، کیونکہ اگر سارے بھی ادا کریں گے تو واجب کی ادائیگی ہوگی۔ ہمیں آ گئی ہے؟ تو اے میاں جب وجود مقصود تھا فعل کا، وہ مقصود پورا ہو گیا بے ادا البعض، سمجھا گئی ہے؟ فعل تو وجود میں آ گیا نا، تو اب باقیوں کو کیوں گرفتار کرنا ہے؟ مقصود پورا ہو گیا، علت ایجاب رفع ہو گئی ہے، تو وجوب بھی ختم، سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ قلنا المقصود وجود الفعل وقد وجد، مقصود ایجاب سے کیا تھا؟ وجود الفعل، کہ یہ فعل معرض وجود میں آنا چاہیے، وقد وجد، فعل موجود ہو گیا بے ادا البعض، تو مقصود پورا ہو گیا، یعنی علت ایجاب ختم ہو گئی ہے تو معلول بھی ختم۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک فقہی جزیہ کی نظیر پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو میاں، باب الکفالہ میں فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک بندہ مدیون ہوتا ہے، کسی کا مقروض ہوتا ہے، اس کے اوپر قرض ہوتا ہے، دائن آ گیا، مدیون کو کہا یار وقت تو پورا ہو گیا جو وقت مقرر کیا تھا نا، تو لہذا میرا قرضہ آپ ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا یار اب تو میرے پاس ہے نہیں، تو آپ کچھ مجھے اور مدت دے دیں۔ اس نے یار تو بڑا بے اعتماد آدمی ہے، ہاں ایک اجل مقرر کیا تیرے لیے، اس کے لیے اس کو تم پورا نہیں کر رہے ہو، اس اجل پر نہیں دے رہے ہو، تو دوسری مدت مقرر کریں گے تو پھر کیا پورا کرو؟ بے وعدہ آدمی، لہذا مجھے کفیل دو، دیتا ہوں مدت، 1 مہینے کی مدت اور دیتا ہوں، لیکن مجھے کفیل دو کہ اس مدت کے اندر تو ادا کرے گا۔ ہاں، یا ویسے بندہ بے اعتماد تھا تو کہتے ہیں ممکن ہے بھاگ جائے کہیں، کفیل دو، سمجھائی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی دوست یار تھا، وہ لے آیا، دائن کو کہا کہ یہ میرا کفیل ہے۔ کفیل نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس نے اس مدت میں آپ کو ادا نہ کیا قرضہ تو میں دے دوں گا۔ تو دائن کا وہ آدمی قابل اعتماد تھا اس کے نزدیک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب دیکھو میاں، اصل جو مدیون ہے
اس کے اوپر دین کی ادائیگی واجب ہے کہ نہیں؟ لیکن اصالتاً، کیونکہ قرضہ تو اس نے لیا ہے، کفیل کے اوپر بھی ادائیگی اسی دین کی واجب ہو گئی کہ نہیں؟ کہ اس نے ذمہ اٹھایا، کفالتاً اس کے اوپر واجب ہو گئی اور اصالتاً مدیون کے اوپر واجب تھی ادائیگی. دونوں پر وجوب آیا کہ نہیں آیا؟ وجوب دونوں پر ہے. لیکن پھر اصیل چلا گیا، اصل مدیون چلا گیا، پیسہ دے آیا. اب بتاؤ کفیل سے وجوب ساقط ہوا کہ نہیں؟ تو یہ اس نے ادا کیا ہے، کفیل نے تو ادا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وجوب ساقط ہو گیا. بغیر ادا کے بھی بعض اوقات وجوب ساقط ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ شے واجب ہو گئی تو بس تم ادا کرو گے جب بھی ساقط ہوگا. ادا کے بغیر بھی سقوط کے تو کئی راستے ہیں میاں. جس طرح یہ ایک کفیل ہے، ایک اصیل ہے، دونوں کے اوپر وجوب ہے، ہر واحد کے اوپر وجوب ہے، لیکن ایک نے دے دیا تو دوسرے سے ساقط، تو دوسرے نے کیا ادا کیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ایک نظیر سمجھانے کے لیے فقہ جوریہ سے یہ دی کسقوط ما علی الکفیلین باداء احدہما. دیکھا، کسقوط ما علی الکفیلین، دونوں کو کفیلین کہہ دیا، ایک اصیل ہے ایک کفیل ہے، لیکن تغلیباً کہتے ہیں نا ابوین، تو ماں کو بھی شامل کر دیتے ہیں. ابوین، اب کو غلبہ دے کے تو ابوین کہہ دیتے ہیں. اسی طرح کفیل کو غلبہ دے کے کفیلین کہہ دیا، ورنہ ایک اصیل ہے اور ایک کفیل ہے. تو وجوب تو دونوں پر ہے، لیکن ساقط ہو جائے گا باداء احدہما، اور دوسرے سے ساقط ہو جائے گا. جب ایک نے ادا کر دیا تو دوسرے سے ساقط ہو جائے گا. تو یہ دیکھو وجوب تھا، بغیر ادا کے ساقط ہو گیا. سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تو انہوں نے دلیل دی تھی، اس کا قلنا سے جواب دے دیا. پہلی دلیل کا تو یہ جواب ہو گیا. وثانیاً، یعنی قالو ثانیاً، دوسری بات کہی کہ یار وجوب علی البعض، علی الکل، علی کل واحد نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ فرماتے دیکھو ابہام ہوتا ہے، یعنی واحد، یعنی بعض مبہم پر واجب ہے. یہ وہ قول والے ہیں، بعض مبہم پر واجب ہے. کوئی بھی بندہ عبد من العباد، مکلف من المکلفین، کوئی بھی ادا کر دے، کسی باشد. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بس اسی مبہم پر واجب تھا اور اس نے ادا کر دیا، ساقط ہو گیا. اس کی دلیل انہوں نے دی، دیکھو میاں یہاں پر مکلفین اور من وجب علیہم میں ابہام ہے نا، کہ بعض مبہم افراد کے اوپر یہ واجب کفائی واجب ہے، معین نہیں ہے کہ زید ہے کہ عمر ہے کہ بکر ہے کہ خالد ہے کہ ولید ہے، 10 ہے کہ 15 ہے، معین نہیں ہے. بس کسی باشد بعض مبہم پر واجب ہے. تو میاں یہاں پر ابہام ہے،
مکلفین میں، من وجب علیہم مکلفین میں ابہام. اس کی ایک اور نظیر ہم آپ کو دیتے ہیں کہ دیکھو میاں، ایک ہوتا ہے یہ تو واجب کفائی ہے نا، تو یہاں تو ابہام ہے مکلفین میں. لیکن ایک اور واجب ہے شریعت میں، جہاں ابہام ہے مامور بھی میں، نہیں سمجھے ہو؟ واجب میں ابہام ہے، واجب، اس کو کہتے ہیں واجب مخیر. سمجھا گئی ہے؟ جیسے دیکھو میاں، یمین کا کفارہ قرآن نے ذکر کیا، ہاں، تو کیا کہا کہ یمین کے کفارے میں یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. ہاں، اگر یمین کو پورا نہ کیا حافظ جی کیسے؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا بينكم. یہ کہ تمہارے ایمان، یمین کی جمع ہے، کا کفارہ جو ہے وہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم، اپنے بال بچوں کو جو اسے کھلاتے ہو، ہاں، اس کا درمیانہ. یعنی کبھی بچوں کو تو بندہ اچھی غذا، قیمتی غذا بھی کھلاتا ہے نا، تو کبھی دال ساگ کھلاتا ہے، تو فرمایا درمیانہ، بالکل بٹیرے اور بکرے بھی نہ ہو اور بالکل دال ساگ بھی نہ ہو. من اوسط ما تطعمون اہلیکم. لیکن اسی قسم کے طعام میں سے 10 مسکینوں کو کھلانا تمہارے اوپر واجب ہے. یا تو یہ چیز واجب ہے، اطعام 10 مساکین، او کسوتہم، یا 10 مساکین کے کپڑے واجب ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کر دیں. یہ بھی نہ ہو سکے تو یہ سب غلام کے آزاد کرنے سے بھی اگر عاجز ہیں تو پھر کتنے روزے ہیں؟ فصیام 3 ایام، پھر روزے ہیں. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. یہ ہے واجب مخیر. اے میاں، اے مکلف، تیری مرضی، ان میں سے کسی کو بھی تو ادا کرے گا، کسی ایک کو ادا کرے گا تو تیرا کام ہو جائے گا. اب دیکھو، واجب میں ابہام ہے، ان میں سے کسی معین کو تو واجب نہیں کیا، 4 چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے کوئی ایک تم پر واجب ہے.
تو کوئی ایک واجب ہے، وہ کون ایک ہے؟ وہ مبہم ہے۔ وہ جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ابہام ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ تو یہ اب دیکھو میاں، بعض مبہم واجب ہے، کفارات میں بعض مبہم واجب ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ ان چاروں میں سے ایک کیا کسی نے، ایک کیا بس، کوئی ایک کر لیا، تو باقی واجبات ساقط ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک کر لیا، کسی نے 10 مساکین کو کپڑے دیے تو اطعام ساقط ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں سمجھو؟ تحریر رقبہ ساقط ہوا کہ نہیں ہوا؟ صیام ثلاثۃ ایام ساقط ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کیا یہ سارے کام اس نے کر لیے اس لیے ساقط ہو گئے؟ حالانکہ یہاں بھی دیکھو نا، واجب تھا کیا چیز؟ ایک مبہم واجب تھا، ایک مبہم واجب تھا، تو اس نے ایک کر لیا تو باقی ذمے سے ساقط ہو گئے۔ تو اسی طرح اس سے دلیل پکڑی انہوں نے کہ یہاں پر واجب میں ابہام ہے تو واجب علی الکفایہ میں ابہام ہے مکلفین میں۔ تو جس طرح یہاں ایک غیر متعین کر لیا تو باقی ساقط ہو گئے، اسی طرح وہاں غیر معین مکلفین میں سے کسی نے کر لیا تو بس باقیوں سے ساقط ہو گئے۔ نہیں سمجھے ہو؟ تو واجب مخیر پر قیاس کر دیا کس کو؟ واجب کفائی کو۔ سمجھے ہو بات؟ جیسے یہاں پر ابہام ہے اور ایک کر لیا کسی نے تو باقی ساقط، اسی طرح وہاں بھی ابہام ہے مکلفین میں، کسی 2-4 نے کر دیا تو باقیوں سے ساقط۔ تو اسی طرح پتہ لگا اس سے، دیکھو وہاں واجب تھا کیا؟ بعض مبہم، تو باقی ساقط ہو گئے کہ نہیں ساقط ہو گئے؟ ایک کر لیا تو باقی ساقط ہو گئے۔ تو یہاں واجب ہے بعض مبہم پر، وہاں واجب تھا بعض مبہم، یہاں واجب ہے بعض مبہم پر، تو وہاں ساقط ہو جاتا ہے ایک کر کے، باقی ساقط۔ تو یہاں بھی اگر 1-2 آدمیوں نے کر دیا تو باقیوں سے ساقط۔ تو ابہام بعض مبہم پر واجب ہے، کل پر واجب ہو۔ یہ دلیل انہوں نے دی کہ بعض مبہم پر واجب ہے تو بعض مبہم پر ادھر بھی واجب ہے، ابہام ہے واجب میں، ادھر ابہام ہے مکلفین میں، تو جس نے کیا اس سے ساقط، اسی پر واجب تھا اور اسی سے ساقط۔ نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ دلیل انہوں نے دے دی، لیکن کیسی دلیل بنائی؟ واجب کفائی کو قیاس کیا واجب مخیر، وہاں ایک مبہم شے واجب تھی، ایک مبہم، تو ایک کر دیا تو کام ہو گیا۔ یہاں بھی مبہم مکلفین، بعض مبہم مکلفین پر واجب ہے، تو جس نے بھی کر دیا اسی پر واجب تھا، جس نے بھی کر دیا، صرف یہ کہ ادا کرنے سے پہلے وہ مبہم تھا، جب ادا کر دیا تو اب تو پتہ لگ گیا یہی ملا ہے۔ سمجھا گیا؟ اسی پر واجب تھا۔ تو جیسے وہاں پر بعض مبہم واجب تھا، اسی طرح یہاں پر بھی بعض مبہم پر واجب تھا، کل پر واجب نہیں تھا۔ یہ انہوں نے دلیل دے دی، تو جیسے وہ جائز جیسے یہ بھی جائز۔ ترجمہ کرو میاں۔ وثانیاً یعنی قالوا ثانیاً قولا ثانیاً، الابہام فی المکلف، مکلف میں جو ابہام ہے
یہ کل ابہام فی المکلف بھی، یہ ایسا ابہام ہے جیسے مکلف بھی میں ابہام ہے. تو مکلف بھی میں ابہام تو واجب مخیر میں ہے نا، ایک افراد وغیرہ میں. تو جیسے وہاں جائز ہے میاں، ایک ادا کر لیا، کسی مبہم کو ادا کر لیا، بس ہو گیا. اس طرح یہاں بھی وجوب بعد مبہم پر ہے واضح. تو یہ بعد مبہم پر وجوب جائز ہے میاں، جیسے مامور بھی مبہم میں ابہام ہے وہ جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ دلیل دے دی انہوں نے قلنا سے اس کا رد کرتے ہیں. فرماتے ہیں یار تم نے صورت تو بڑی اچھی بنائی، دلیل کی ظاہری صورت تو اچھی بنائی، لیکن اس کے انجام پر بھی تو نے غور کیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہاں، عواقب الامور پر غور کرنا چاہیے. بات کہو لیکن وہ کہو جس کا انجام بھی سوچو. ایسی شکل بات کی بنا کے چوپڑی چوپڑی، ہاں تو اس سے تو کام نہیں بنے گا. انجام سوچو، اس کا انجام کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، بعض مبہم پر واجب ہو گیا. فرض کرو تمہاری بات واجب کفائی، بعض مبہم پر واجب ہو گیا. تو میاں واجب کفائی سرے سے ادا نہ ہوا. اب بتاؤ گناہگار کون ہو گئے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ کل واحد گناہگار ہو گئے، کیونکہ کل واحد پر تو تم وجوب نہیں مانتے ہو. سمجھا گئی؟ یہ کیا کہو گے؟ جس پر واجب تھا اسی کو گناہگار مانو گے نا. تو واجب کس پر تھا؟ تو گناہگار بھی تو وہ بعض مبہم کون ہے یار، کس کو پکڑیں گے؟ سمجھائیے. اس کا وجوب اگر بعض مبہم پر ہے تمہارے نزدیک تو پھر فرض کرو ترک ہو گیا، کسی نے بھی ادا نہیں کی. اب کیا کہو گے؟ ترک کی واجب سے بندہ گناہگار تو ہوتا ہے نا. تو جس پر واجب ہے وہ تو مبہم ہے، تو تعصیم لازم آ گیا مبہم کا. تو یہ تو عقلاً و نقلاً دونوں باطل ہیں. کس کو کہو گے کہ کون گناہگار ہے؟ تو تم کہتے ہو مبہم ہے، تو ہر ایک مبہم ہے. سمجھائیے. تو یہ کہہ سکتے ہو کہ سارے گناہگار ہو گئے، ساروں کے وجوب پہ تم قائل نہیں ہو. تو جب ساروں پر وجوب نہیں ہے، بعض مبہم پر ہے، تو لہذا وجوب جب بعض مبہم پر ہے تو تعصیم بھی ترک پر بعض مبہم کا ہے. تمہیں یہ کوئی عقل مانتی ہے کہ جو گناہگار ہو گیا جس نے واجب ترک کیا اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے؟ تو یہ تو تم نے مجرمین کو بڑا زبردست رستہ دیا. ہاں، لوگ واجب نہیں ادا کریں گے اور پتہ ہی نہیں لگے گا کہ بھئی کون ہے، چور کون ہے. ہاں، جس کو پکڑو گے وہ کہتے کیا وہ واحد مبہم میں ہی ہوں، یہ دوسرا بھی تو ہے. وہ بعض مبہم صرف میں ہی ہوں، کیا یہ دوسرا نہیں ہے؟
تو اس طرح تم چور کو پکڑ سکو گے، مجرم کو پکڑ سکو گے. سمجھائی؟ یہ تو معقول بات ہے، عقل میں نہیں آتی یہ بات. سمجھ آئیے؟ کسی بھی صورت میں بعض مبہم کو گناہ گار قرار دینا، مجرم قرار دینا، یہ تو عقل نہیں مانتی ہے. سمجھ آئیے؟ کیونکہ یہ تو تم نے مجرمین کے لیے زبردست راستہ کھول دیا. اور جس کو پکڑو گے وہ کہے گا یار میں تو نہیں ہوں. بعض مبہم ہے نا، تو بعض مبہم میں تو وہ بھی آتا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے واجب کفائی کو قیاس کرنا واجب مخیر پر، یہ قیاس مال فارق ہے. وہاں تو ایسا نہیں آتا، وہاں تعصیم المبہم لازم نہیں آتا. دیکھو اگر وہ ساری چیزیں ترک ہو جائیں، یمین میں حانث ہو گیا بندہ، اس نے نہ اطعام کیا، نہ کسوت کیا، نہ اس نے تحریر رقبہ کیا، نہ اس نے روزے رکھے، تو گناہ گار مبہم ہو گیا کہ معین ہو گیا؟ ہاں، تو معین کی تعصیم لازم آتی ہے وہاں پر، یہاں مبہم کی تعصیم لازم آتی ہے. تو کیسے قیاس کرتے ہیں اس کے اوپر؟ وہاں مجرم کم از کم معین تو ہے، پکڑو گے تو تو یار تو ہی حانث ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر پکڑ سکتے ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وہاں پر اس پر قیاس نہیں کر سکتے ہو کہ وہاں تعصیم معین لازم آتا ہے، یہاں تعصیم مبہم لازم آتا ہے. تو تعصیم مبہم تو غیر معقول چیزیں بھی ہیں، یہ تو عقل سلیم مانتی ہی نہیں ہے کہ کوئی غیر معین شخص جو ہے وہ گناہ گار ہو گیا. مبہم ہے، بس مبہم گناہ گار ہو گیا. تو اس طریقے سے تو تمام مجرمین کے لیے تم نے چھوٹنے کا ایک زبردست راستہ دے دیا. تو یہ جائز ہو، اس لیے یہ قیاس مال فارق ہے. سمجھے ہو؟ ترجمہ کرو میاں. قلنا تعصیم المبہم غیر معقول، یہاں پر لازم آیا کیا چیز؟ تعصیم المبہم، کیونکہ وہ جب واجب کفائی ترک ہو گیا بھی، بالکل کسی نے بھی نہیں کیا، تو اب تم کیا کہو گے کہ گناہگار کون ہو گیا؟ جس کے اوپر وجوب تھا. تو وجوب کس پر تھا؟ بعض مبہم پر. زیادہ گناہگار ہو گیا بعض میں، تو تعصیم المبہم لازم آ گیا. تو یہ تو غیر معقول، یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. میاں کسی کورٹ میں آپ جائیں اور آپ مقدمہ درج کریں کہ جناب ہاں میری چوری کی ہے لیکن میرا چور مبہم ہے، تو ایک کو لے جائیں جناب وہ مبہم یہ ہو سکتا ہے، وہ کہے گا بے وقوف آدمی وہ مبہم صرف میں ہی ہوں. تو وہ جج کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اس مدعی کو تو 4 کوڑے لگا دو، یہ بے وقوف تو یہ کیا کیس لایا میرے پاس. سمجھ آئیے نا؟ تو یہ تو کوئی مانتا بھی نہیں، یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے یہ تم کرتے ہو. اس لیے کہتے ہیں غیر معقول ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہاں پر علامہ تفزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعویل کی ہے، ان کے قول کی تعویل کی ہے کہ یہ جو بعض مبہم کے مکلف ہونے کا قول کرتے ہیں نا، تو ان پر تو تعصیم مبہم لازم آ گیا. تو علامہ تفزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک تعویل کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بعض مبہم والے ہیں نا، مذہبہم اسم الکل،
بسبب ترک البعض. یہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مذہب ان کا یہ نہیں ہے کہ بعض مبہم گناہ گار ہو گیا، واجب کفائی بالکل ترک ہو گیا نا، کسی نے بھی نہیں کیا، تو تم نے تو اعتراض کیا، تو تم نے کہا کہ بھائی یہ تو واجب مبہم تھا، واجب کفائی جو ہے یہ بعض مبہم پر واجب تھا، تو اعتراض تم نے کیا کہ یہ تو تعصیم مبہم لازم آ گیا. تو علامہ طبرانی رحمۃ اللہ فرمایا نہیں ان کا مذہب یہ نہیں ہے کہ تعصیم مبہم لازم آئے گا، ایسا نہیں کہتے وہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بعض مبہم پر واجب تھا تو ترک ہو گیا تو گناہگار سارے ہو گئے. گناہگار جیسے ہمارا مذہب ہے کہ کل واحد گناہگار ہوتا ہے نا، بالکل نہ ہو جائے تو ترک ہو جائے واجب کفائی. تو انہوں نے کہا ان کا مذہب ویسے تو وجوب تو مانتے ہیں کس پر؟ بعض مبہم پر، لیکن جب وہ ترک ہو جائے تو پھر تعصیم بعض مبہم کا نہیں مانتے، بلکہ تعصیم کل افراد کا مانتے ہیں. لہذا یہ جو تم نے ان کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ تعصیم مبہم، یہ اعتراض نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر، یہ اعتراض ہو. یہ جواب دیا علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو رد کیا نا، تو اس رد کا جواب علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے دیا کہ قیل مذہبہم اسم الکل بسبب ترک البعض، کہ جب بعض مبہم نے ترک کر دیا تو گناہگار، ایسا نہیں کہتے وہ کہ گناہگار بعض مبہم ہو گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ گناہگار سارے ہو گئے. تو اب تو بات معقول ہو گئی ہے، جیسے ہمارا مذہب ہے سارے گناہگار ہو گئے، تو سارے تو متعین ہے نا، سب کو پکڑو. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مذہب کی تعویل کی ہے کہ ان کا مذہب یہ ہے. قلنا سے اب رد کرتے ہیں. دیکھو میاں، یہ بات علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہی کہ بعض مبہم نے ترک کیا تو ان کا مذہب یہ ہے کہ گناہگار سارے ہو گئے، کل واحد. اس کو ذرا سمجھو، منطقی آدمی ہے نا علامہ طبرانی. انہوں نے کہا دیکھو میاں، یہ ٹھیک ہے کہ بعض مبہم نے ترک کیا تو گناہگار سارے ہو گئے، یہ ہو سکتا ہے، ورنہ بظاہر تو یہ کہ بعض مبہم نے ترک کیا، بعض نے ترک کیا تو گناہگار سارے کیسے ہو گئے؟ جب بعض مبہم پر وجوب تھا اور وہ ترک ہو گیا تو گناہگار تو بعض مبہم ہونا چاہیے جیسے پہلے کا. تو علامہ طبرانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ نہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ سارے گناہگار ہو جاتے ہیں. اس کی تعویل ذرا سمجھو. علامہ طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، بعض مبہم ایک کلی ہے، بعض مبہم اس کے تحت افراد ہیں، اس کے تحت افراد ہیں. بعض مبہم کا فرد یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. 2 کو اکٹھا کرو تو بھی ہے، 3 کو اکٹھا کرو تو بھی ہے، 10 کو اکٹھا کرو تو بھی ہے. کیا خیال ہے؟ سب کو اکٹھا کرو تو بھی ہے. نہیں سمجھتے ہو؟ فرماتے ہیں بعض مبہم ایک کلی ہے. علامہ طبرانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ بعض مبہم ایک کلی ہے، اس کے تحت افراد ہیں.
ہے جیسے کلی کے افراد ہوتے ہیں. ہاں انسان ایک کلی ہے، اس کے تحت افراد. اسی طرح بعض مبہم ایک کلی ہے، اس کے تحت افراد ہیں. دو کا مجموعہ، ہر دو کا مجموعہ کیا ہے؟ بعض مبہم. ہر 10 کا مجموعہ کیا ہے؟ بعض مبہم. ہر 20 کا مجموعہ کیا ہے؟ بعض مبہم. ہر ایک فرد کیا ہے؟ بعض مبہم. نہیں سمجھے؟ تو واجب کفائی ترک ہو گیا، تو وجوب ہوتا بعض مبہم پر. لیکن بعض مبہم کے افراد ہیں نہیں، تو یہ جو کل ہیں یہ بھی تو بعض مبہم کا ایک فرد ہے. تو بعض مبہم نے ترک کیا تو گناہگار کل ہو گئے، یہ بھی تو اس کا ایک فرد ہے. کلی کا فرد یہ بھی تو ہے. لہذا بعض مبہم نے ترک کیا تو یہ جو کہتے ہیں کہ گناہگار سارے ہو گئے، یہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ کل بھی، یہ سارے بھی تو بعض مبہم کا فرد ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ بات معقول ہے کہ بعض مبہم نے ترک کیا تو گناہگار سارے ہو گئے، کہ یہ سارے اس بعض مبہم کے ایک فرد ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو میاں کلی تو اپنے افراد کے اوپر صادق آتی ہے نا، تو بعض مبہم تو کلی ہے. تو جب سارے گناہگار ہوئے تو بھی بعض مبہم گناہگار ہو گیا، کیونکہ یہ بھی ایک فرد ہے اس کا. لیکن بات معقول ہو گئی اب. سمجھائیے کہ سارے گناہگار ہو گئے، اب تو متعین ہو گیا. تقسیم المبہم تو لازم نہیں آیا. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی بات کو سمجھے ہو کہ ترک بعد نے کیا لیکن بعض مبہم نے کیا. گناہگار سارے ہو گئے، اس لیے گناہگار سارے ہو گئے کہ یہ سارے بھی تو بعض مبہم کا فرد ہے، اس کلی کا فرد ہے. سمجھے ہو بات اے شیوخ؟ اچھا، یہ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تعویل کی ہے، لیکن اس کا بھی علامہ بہاری رد کرتے ہیں. یہ تعویل کی ہے نا کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ سارے گناہگار ہو گئے، اور یہ اس لیے کہ یہ سارے بھی تو ایک فرد ہے بعض مبہم کا. تو قلنا سے علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا رد کرتے ہیں. کہتے چلو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لیتے ہیں کہ ترک تو بعض مبہم نے کیا لیکن گناہگار سارے ہو گئے، کہ یہ سارے بھی تو بعض مبہم کے افراد میں سے ایک فرد ہے. تو چلو مان لیتے ہیں، لیکن تھوڑا اس کے اندر گہرا جانا پڑے گا. اس بات کے اندر تھوڑی سی گہرائی میں جانا پڑے گا کہ دیکھو میاں، جب تمہارا قول یہ ہے کہ وجوب ہے بعض پر، بعض مبہم پر، تو تقسیم تم کہتے ہو لازم آ گیا کل کا، تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اندر جائیں اس کے. جب وجوب اصالتاً و بالذات بعض مبہم پر ہے، بعض پر ہے، تو یہ بتاؤ
کہ ترک سے بذات اور بلا واسطہ تقسیم کس کا آئے گا؟ بعض مبہم کا، اور کل کا تو بالواسطہ آئے گا. کل بھی اس کا فرد ہے، ٹھیک ہے، کل کی تقسیم بھی لازم آئے گی، لیکن وہ بالواسطہ، بواسطہ بعض مبہم. تو اصالتاً و بالذات تقسیم لازم آ گئی کس کی؟ بعض مبہم کی. سمجھا گئی ہے؟ اور بالواسطہ تقسیم لازم آ گئی کل کی. تفتزانی صاحب کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ کل کی تقسیم لازم آتی ہے، ٹھیک ہے، چلو کہ وہ بھی اس کا ایک فرد ہے، لیکن ذرا تھوڑا اندر جاؤ کہ بالذات کس کی تقسیم لازم آ گئی اور بالواسطہ کس کی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ بالذات موجود ہو تو بالواسطے کو تو موقع نہیں دیا جاتا میاں. تو پھر وہی تقسیم بعض مبہم کی لازم آ گئی کہ بالذات تو وہی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو تو من وجہن ٹھیک ہے، لیکن من وجہن ٹھیک نہیں بھی ہے. اس لیے کہ تقسیم کل کا بالواسطہ لازم آ گیا، تو تقسیم بعض مبہم کا بلا واسطہ لازم آ گیا بالذات. سمجھا گئی ہے؟ تو بالذات جب موجود ہو تو بالواسطے کی طرف دینا نہیں جاتا ہے میاں. لہذا پھر وہی بات کہ تقسیم بعض مبہم کا لازم آ گیا بالذات. نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ قلنا ترک البعض، جب بعض مبہم نے ترک کر دیا تو یقتضی اولاً و بالذات اسم البعض. یہ ترک البعض کا تقاضا اولاً و بالذات کیا ہے؟ اسم البعض، کہ بعض مبہم گناہگار ہو گیا. وَإِنْ كَانَ يَؤُولُ إِلَىٰ اسْمِ الْجَمِيعِ ثَانِيًا وَبِالْعَرْضِ، اگرچہ اس کی تعویل ہوتی ہے جمیع کے گناہ کی طرف ہو، لیکن ثانیاً وبالعرض، تو میاں ما بالذات جب موجود ہوتا ہے تو ما بالعرض کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اس لیے اعتراض وہی باقی رہا کہ تقسیم بعض المبہم لازم آ گیا. سمجھ میں آئیے؟ فَيَلْزَمُ تَقْسِيمُ الْمُبْهَمِ، لہذا وہی تقسیم مبہم لازم آ گیا، اور یہ تو غیر معقول بات ہے نا میاں. سمجھے ہو؟ چلو.